السلام علیکم۔ ایسے وقت میں جبکہ پاکستان اور افغانستان کے طالبان رجیم کے درمیان استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں، طالبان اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہے۔ کل بھی چمن سپن بولدک کے علاقے میں افغانستان کے طالبان رجیم نے شرارت کی، پاکستان پر فائرنگ کی گئی اور پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ اطلاعات کے مطابق بہت سارے افراد زخمی ہیں اور ایک دو تو مارے بھی جا چکے ہیں۔ سرحد پر ہونے والی یہ کوئی پہلی شرارت نہیں ہے۔ افغانستان کی طالبان رجیم مستقل ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرتے ہوئے پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہی ہے اور یہی حرکت کل مذاکرات میں تعطل کا باعث بنی۔ خدا کا شکر ہے کہ آج دوبارہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں طالبان اور پاکستان کے درمیان، کیونکہ امن دونوں کی ضرورت ہے، خطے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور پاکستان نے بڑے واضح مطالبات افغانستان کے سامنے رکھے کہ کوئی ایسا میکینزم بنائے کہ یہ دہشت گردی کی جو شرارتیں ہیں، شتونگڑے جو شرارتیں کرتے ہیں، ان کو کسی طرح سے روکا جا سکے اور قابل تصدیق ہو یہ عمل جو افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے ان کو روکنے کے لیے مؤثر کارروائی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کی جو قیادت کی حوالگی جو ہے یہ بھی پاکستان کے مطالبات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ جو افغانستان کی ایفرٹس ہیں امن کے لیے ان کو مانیٹر کیا جائے اور کوئی تھرڈ پارٹی آبزرور کے طور پر اس سارے پروسیس کا حصہ بن جائے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے جو پناہ گزین پاکستان کے اندر موجود ہیں یا دوسرے ممالک میں موجود ہیں ان کی واپسی بہت تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی پاکستان سے تقریباً 14,500 افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ گزشتہ روز 433 قیدی جو پاکستان کی جیلوں میں موجود تھے، ان کے 430 قیدی پاکستان کی جیلوں میں تھے اور 3 قیدی عراق کی جیل میں تھے، تو ان کو کل افغانستان واپس پہنچا دیا گیا ہے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ استنبول میں طالبان رجیم اپنی فطری ہٹ دھرمی پر قائم ہے، شرارتیں ہو رہی ہیں، ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز چمن بارڈر پر سپن بولدک کے علاقے میں ایک افغان کارروائی کی گئی، فائرنگ کی گئی پاکستانی علاقے میں، جس کا پاکستان چونکہ الرٹ ہے، پاکستان نے تو بالکل زیرو ٹالرنس کا بتا رکھا ہے کہ اب پاکستان میں اگر کوئی شرارت ہوگی افغانستان بارڈر سے تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا، نہ صرف منہ توڑ جواب دے گا بلکہ ان شرارت کرنے والوں کو نیست و نابود بھی کر دے گا۔ تو گزشتہ روز شرارت ہوئی، پاکستان کے علاقے میں فائرنگ کی گئی، چمن کے علاقے میں فائرنگ ہوئی اور پاکستان کی فورسز جو الرٹ تھیں انہوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شرارت کرنے والوں کو مار بھگایا، اور اطلاعات جو افغانستان سے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے افراد اس میں زخمی ہوئے اس فائرنگ سے جو پاکستان نے کی، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جان سے بھی گئے ہیں۔ تو یہ وہ کارروائی تھی جس کی وجہ سے کل پاکستان اور افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے اس کے درمیان جو استنبول میں مذاکرات ہو رہے تھے وہاں پر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ وہ جو ایک دوستی کی صورت پیدا بننے جا رہی تھی اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی اور مذاکرات ایک طرح سے تعطل کا شکار ہو گئے۔ لیکن آج جو ہے دوبارہ سے مذاکرات جو ہے دوبارہ آغاز ہو گیا ہے، تعطل ختم ہو گیا ہے، اور پاکستان نے بڑے کلیئر کٹ مذاکرات کے اندر مطالبات رکھے، اور وہ مطالبات یہ ہیں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کوئی ایسا میکینزم بن جائے کہ طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان کے اندر وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لگام ڈالے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو پاکستان کے سرحدوں پر آ کر شرارت کر رہے ہیں اور جو دہشت گردی کے اڈے افغانستان کے اندر بنے ہوئے ان کا خاتمہ ہو، اور کوئی ایسا میکینزم بنائے کہ جو خاتمہ ہو رہا ہے، جو افغانستان کے طالبان رجیم ان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، اس کی تصدیق کی جا سکے کہ واقعی طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو لگام ڈالنے میں کامیاب ہوئی ہے کہ نہیں، یا صرف زبانی کلامی اور لوگوں کو کاسمیٹک انداز میں بتا دیا جاتا ہے کہ جی ہم تو ان کو سمجھا رہے ہیں، ہم نے ان کو کہہ دیا کہ آئندہ آپ نے نہیں کرنا، لیکن وہ تو ہماری بات مان رہے ہیں، یہ تو کوئی اور لوگ ہیں جو شرارت کر رہے ہیں۔ پاکستان کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ ہمارے پاس بڑی تصدیق شدہ مصدقہ اطلاعات موجود ہیں کہ افغانستان مکمل طور پر دہشت گردی کا اڈا بن چکا ہے، دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے۔ وہاں پر دہشت گردی کے مراکز ہیں جہاں پر دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے، خود کش بمبار تیار کیے جاتے ہیں اور ان کو پڑوسی ممالک خاص طور پر پاکستان کے اندر لانچ کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا میکینزم بناتے ہیں تو ایک بہت اچھا ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان کے علاوہ کسی تھرڈ پارٹی کو بھی بطور مبصر اس سارے پروسیس کے اندر شامل کیا جا سکے۔ اگر وہ شامل ہو جائے گی تو معلوم ہوگا کہ تصدیق ہو سکے گی کہ افغانستان جو ہے طالبان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ ٹی ٹی پی کی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں۔
5,000 سے زیادہ جنگجو تو وہاں پر موجود ہیں، ان کی فیملیز بھی وہاں موجود ہیں۔ تقریباً 40,000 پاکستانی جو ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور وہ گاہے بگاہے پاکستان کے علاقوں میں آ کر دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں۔ یہاں پر ڈرگز کے معاملات ہیں، بہت ساری یہاں پہ اغوا برائے تاوان، نہ جانے کتنے جرائم ہیں جو ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے علاقوں کے اندر ہو رہے ہیں۔ پورے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا لوگوں نے۔ یہ جنگجو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں جو افغان پناہ گزین ہیں وہ بھی اس سے بہت بڑی تعداد میں متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو افغان پناہ گزین واپس جا رہے ہیں سرحد بند ہو جاتی ہے، اور ان افغان پناہ گزینوں کو سرحد پر بہت دیر تک رکنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے اس کی حوالگی کا مطالبہ بھی کیا ہے، تو یہ بہت جو پاکستان کی جو سالڈ مذاکرات میں بڑے سمپل اور واضح احکامات پاکستان جو مطالبات پاکستان کی جانب سے وہاں پر رکھے گئے ہیں، اور دوسری جانب سے افغان اب بھی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، اور مولانا ہیبت اللہ کے جو اخوندزادہ وہاں پر بیٹھے ہیں، وہ وہاں سے ان کو یہی ہدایت مل رہی ہے کہ بھائی آپ نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنی، ٹی ٹی پی کو ہم نہیں سمجھا سکتے، ٹی ٹی پی ہمارے بس سے باہر ہے، ہم تو ٹی ٹی پی کو سمجھائیں گے تو یہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ تو مطلب وہ ان کے ساتھ اب بھی نرمی کا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا نہیں چاہتے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے تیار ہے، اور پاکستان مسلسل انہیں سمجھا رہا ہے، قطر بھی سمجھا رہا ہے، ترکی بھی سمجھا رہا ہے، وہاں کی جو مذاکرات کار موجود ہے، کیونکہ پاکستان کی جانب سے جو وفد ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب کی سربراہی میں وہاں پر موجود ہے، ان کی جانب سے وہاں پر ان کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو قطر اور ترکیہ کے جو انٹیلیجنس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، اور وہ علیحدہ علیحدہ پاکستان اور افغانستان کے جو طالبان رجیم سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور وہ ایک مرحلے پر ان مذاکرات میں شامل بھی ہوئے۔ تو اب مذاکرات کے بعد یہ صورت مشکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ افغانستان جو اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہا۔ بہرحال مذاکرات کا آج دوسرا مرحلہ جاری ہے، اس مرحلے کے اندر مذاکرات جو کل تعطل کے شکار ہو گئے تھے، سفارتی طور پر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے، لیکن افغانستان کی جو ہٹ درمی ہے وہ اس میں رکاوٹ ہے۔ ایک اور بہت اہم خبر آپ سے شیئر کرنی ہے کہ جو افغان پناہ گزین پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کی بہت تیزی سے واپسی کا عمل جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی 14,500 افغان پناہ گزین جو ہے وہ پاکستان سے واپس روانہ کیے گئے، سپن بولتک کے رستے، تورخم کے رستے اور انگور اڈا کے رستے جو ہے وہ پاکستان سے افغانستان واپس گئے۔ تو یہ پروسیس بہت تیزی سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی مختلف جیلوں میں جو جرائم پیشہ جو افغانی قید تھے، یعنی تقریباً 430 قیدی پاکستان کی جیلوں میں موجود تھے۔ ایک تو حراستی مراکز ہوتے ہیں، حراستی مراکز میں تو یہ ہے کہ جو افغان پناہ گزین یا افغان نیشنلز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا والنٹیرلی بھی اگر وہ کہتے ہیں تو ان کو پہلے ان حراستی مراکز میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہاں سے ان مراکز سے ان کو واپس ان کے ملک بھجوا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ رستے میں کہیں اور ادھر ادھر سلپ نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو افغانی جو جرائم پیشہ ہیں، ایسے جرائم پیشہ افغانی جو تھے پاکستان کی جیلوں میں قید تھے، ان کی تعداد 430 تھی ایسے قیدیوں کی جن کو کل پاکستان کی جیلوں سے رہا کر کے واپس افغانستان کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 3 قیدی ایسے تھے کہ جو عراق کی قید میں بھی جیل میں بھی قید تھے، تو ان کو بھی رہا کیا گیا۔ وہ پہلے عراق کے اندر 6 مہینے قید رہے، عراق نے پھر پاکستان کے حوالے کر دیا، اور پاکستان میں وہ 2 مہینے قید رہنے کے بعد ان کو افغانستان کے حوالے کر دیا گیا۔ تو کل 433 افغان قیدیوں کو بھی ان کے ملک یعنی افغانستان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ 14,500 جو افغان پناہ گزین تھے وہ گزشتہ روز پاکستان سے بارڈر کراس کر کے گئے۔ تو اب تک جو اس مہینے کے اندر تقریباً 60 سے 70 ہزار جو ہے وہ افغان پناہ گزین واپس جا چکے ہیں اپنے ملک۔ اس کے علاوہ گزشتہ مہینے اکتوبر کے مہینے میں بھی تقریباً 1.25 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھجوایا گیا، اور یہ پروسیس جاری ہے، اور پاکستان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ اس سال کے اختتام تک پاکستان 1 ملین جو ہے جو افغان پناہ گزینوں کو واپس بھجوائے۔ اب تک اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک جو پروسیس چل رہا ہے افغان پناہ گزینوں کو واپس بھجوانے کا، اس میں تقریباً 16 لاکھ کے قریب افغان پناہ گزین جو ہے وہ پاکستان سے افغانستان واپس بھیجے جا چکے ہیں۔